ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھگوا لو ٹریپ کا زور شورہ ہے، مگر آج سے 3 یا 4 سال پہلے حضور قائد ملت کا پیغام عوام اہل سنت کے نام سے اسی ٹاپک پر آیا تھا، جو کہ یوں تھا کہ ائمہ مساجد سے گزارش ہے کہ قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری مدد اللہ العالی کا 103 سالہ عرس رضوی کے موقع پر دیا گیا پیغام جمعہ کے وقت عوام اہل سنت کے سامنے پڑھ کر ضرور سنائیں. مسلمان بھائیوں، ہم جس دور سے جی رہے ہیں وہ فتن و فساد اور بے رہ روی کا دور ہے. ہر طرف سے دین و سنت پر حملے ہو رہے ہیں. دشمنان اسلام ہماری نسل کے ایمان و عقیدے اور عزت و آبرو کو برباد کرنے میں لگی ہے، جس کی زد میں خاص کر اسلام کی وہ بھولی بھالی بچیاں آ رہی ہیں جو عصری اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی اور پڑھاتی ہیں، یا پھر سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹروں میں نوکری کرتی ہیں اور دینی تعلیم اور اسلامی کلچر سے ناواقف ہیں. اور یہ سب کچھ آزادی نسواں کے نام پر ہو رہا ہے، جس کے اعتبار سے لڑکیوں کا بے پردہ نکلنا، غیر محرم کے ساتھ اختلاط، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بات چیت کرنا، میل جول رکھنا کوئی عیب نہیں ہے، جس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچیاں ایمان اور کفر کا فرق کیے بغیر کئی سارے موقعوں پر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لیتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، العیاذ باللہ. اور اس کی وجہ سے گھر، خاندان اور پوری قوم کو شرمندگی ہونا پڑتا ہے. اس گناہ میں اولاد کے ساتھ گھر والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے. کوتاہی برتنے کی صورت میں کل بروز قیامت اس سے سوال ہوگا، اور نازک شیشے کی طرح ہیں، ان کو سدھارنا اور اسلامی ماحول میں ڈالنا بڑوں کی ذمہ داری ہے. ان خرابیوں کو دور کرنے کی چند تدابیریں ہیں جس کو بروئے کار لا کر ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے. بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلہ اور بستی میں موجود مسجد اور مکتب کے اساتذہ سے تعلیم و تربیت دلوائی جائے. ماں باپ خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں، اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، کیونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں. ماں باپ خود بھی گاہے باگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول میں ان کے پیچھے ان کی فکریں کو خراب تو نہیں کر دیا جا رہا ہے، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں. ان کے اخلاق و ادب، رہن سہن اور ہمجولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے. ماں باپ بچوں پر ہر درجہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے. حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے جسم میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے. شادیوں کو آسان بنائیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، بہترین شادی وہ ہے جس سے کم کمائی خرچ ہو. اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے. حدیث پاک میں ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں
اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے۔ لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلہ، پڑوس، قبیلے اور بستی کے با اثر لوگ کفر کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر تلانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے۔ مسجد اور مکاتب اور مدارس کے اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین و متین سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آئمہ، اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بنا کسی خوف و خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشاں رہیں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی لیتے رہیں۔ مسجد اور مکاتب اور مدارس کے اراکین اور ذمہ داران مذہبی کاموں میں اماموں اور دینوں پیشواؤں کی بھرپور تعاون کریں۔ مسجدوں کے ذمہ داران اماموں کا بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہب کرنے سے روکیں کہ دشمنان دین اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا حب نبی اور ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد کے مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ائمہ اور اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب حق، اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے سچے پکے ترجمان اور پاسبان ہوں۔ نیز ان پاکیزہ مقامات کی ذمہ دار بھی مذہب و مسلک کا درد رکھنے والے ہونا چاہیے تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیزا مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو۔ فقیر محمد اسجد رضا خان قادری، بریلی۔ یہ پیغام آج سے 4 سال پہلے عرس رضوی کے موقع پر حضور قائد ملت نے دیا تھا، جو آج بخوبی ظاہر ہے۔ تو ہمیں اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے گھروں میں ایسی تدابیر پیدا کرنی چاہیے جو حضور قائد ملت نے اپنے بیان میں دی ہیں۔